السلام علیکم ناظرین، جی نوجوان کے ساتھ میں ہوں عذرا عالم۔ ہم ٹی وی اسکرین پر دیکھتے ہیں تو خبریں چل رہی ہوتی ہیں، اب یہ خبریں ٹی وی پر چلانے میں کتنی محنت درکار ہے یہ بات تو ہم کسی رپورٹر سے ہی جان سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی اور رپورٹر احسن واحد۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم احسن، کیسے ہیں آپ؟ السلام، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ احسن یہ بتائیں کہ آپ نے رپورٹنگ کا آغاز کب سے کیا اور ڈیجیٹل میڈیا سے مین اسٹریم میڈیا میں آنے کے لیے کتنی محنت درکار ہے؟ رپورٹنگ کا سٹارٹ جو ہے وہ تو تقریباً ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے مجھے کیے ہوئے، 1.5 سے 2 سال ہوئے ہیں، زیادہ وقت نہیں ہوا۔ لیکن جو میرا میڈیا کا سفر ہے وہ بیسیکلی 2017 سے سٹارٹ ہے۔ میں جب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تب میرا 2nd سیمسٹر تھا، تب سے ایک نیوز پیپر تھا، ڈیلی خبریں نیوز پیپر ضیاء شاہد صاحب کا، ملتان کے اندر، ہمارے ملتان میں بڑا ویل نون ہے وہ۔ تو میں نے وہاں سے ایز اے سب ایڈیٹر، لوکل ڈیسک ہوتا ہے، ایک سٹی ڈیسک ہوتا ہے جہاں پہ خبریں وغیرہ ایڈٹ ہوتی ہیں، وہاں سے میں نے کام سٹارٹ کیا تھا بیسیکلی۔ تقریباً میں نے 2 سے 2.5 سال وہاں پہ کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنل ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے ہمارا، وہاں پہ کچھ پروگرامس کیے، دین ڈگری اینڈ ہوئی، پھر میں اسلام آباد آ گیا۔ اب یہاں پہ ہم دوست آئے تھے، ہم تقریباً اب بھی فیلڈ میں ہم 5-6 دوست ہیں، تو اس وقت ہم جب ملتان سے نکلے تھے تبھی ہم سب دوست جو ہیں وہ اکٹھے وہاں سے نکلے تھے، تو ہم سب دوستوں کی جو جرنی ہے وہ اکٹھی ہے۔ تو ان میں جو ہمارا جو آغاز کا تقریباً آپ کہہ لیں 1.5 سال ہے یا 2 سال ہیں، وہ جسٹ یہاں پہ اس کوشش میں گزرے ہیں کہ کہیں پہ جاب مل جائے، کہیں پہ کوئی انٹرنشپ ہو جائے۔ پہلے ہم نے آتے ہی ویسے پی ٹی وی میں انٹرنشپ کی 2 مہینے انتظار کے بعد، اس کے بعد ٹرائی کرتے رہے لیکن ہوا نہیں کہیں پہ۔ ان دا اینڈ ایک ڈیجیٹل چینل تھا، چینل 51 اس کا نام تھا، وہاں پہ مجھے ایز اے کاپی ایڈیٹر جاب ملی بیسیکلی، خبریں ایڈٹ کرنے کی، کیونکہ پیچھے میں سب ایڈیٹر تھا تو اسی بیس پہ ہی مجھے، میں ویسے سوچتا تھا کہ سب ایڈیٹر ہوں تو شاید مجھے جو ہے وہ یہاں پہ رپورٹنگ کی جاب ملنا مشکل ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ انٹرنشپ کہیں پہ ہوئی نہیں، کووڈ کا ٹینیور چل رہا تھا، آفس میں جانے نہیں دیا جاتا تھا، لوگ جو ہیں وہ مزید جو ان کے امپلائز تھے ان کو بھی وہ جو ہے نکال رہے تھے اس ٹائم میں۔ تو پھر میری وہاں پہ ایز اے کاپی ایڈیٹر ہوئی، میں نے کافی عرصہ جو ہے وہ وہاں پہ کاپی کی، جس میں ہیڈ لائنز وغیرہ بناتا رہ گیا، اور پھر وہاں سے مجھے ایک اپرچونٹی ملی کیمرے کو فیس کرنے کی۔ زندگی میں پہلی بار کیمرہ جو ہے وہ میں نے وہیں پہ فیس کیا، اور پہلے میں انڈور کرتا رہا، کچھ ویڈیوز میں نے کافی ویڈیوز انڈور کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے فیلڈ میں جانا سٹارٹ کیا۔ چینل 51 سے پھر اس طرح ایک اصاف ڈیجیٹل ہے، میں وہاں پہ چلا گیا، وہاں پہ بھی میں نے فیلڈ کی رپورٹنگ کی ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ہی۔ وہاں پہ میں ڈیجیٹل میڈیا میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم پولیٹیشین کے 5 سے 6 منٹ کے انٹرویوز کر لیتے ہیں، جس میں کرنٹ سچویشنز کے حوالے سے ہم بڑے جو سوالات ہوتے ہیں، ایسے سوالات جو آڈینس کو اٹریکٹ کر سکیں، وہ سوالات ان سے کر لیتے تھے۔ پھر وہاں سے اصاف ڈیجیٹل کا ہی چینل ہے ABN، اصاف براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک، وہ آیا، اور وہاں سے مجھے مین اسٹریم میں پھر اپرچونٹی ملی، تو اس طرح جو ہے وہ میں مین اسٹریم میں پہنچا۔ یہ جب آپ اسٹڈی کر رہے تھے آپ نے تب سے ہی سوچا ہوا تھا کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے، یا بس اچانک سے اس سائڈ پہ آ گیا آپ؟ نہیں، اسٹڈی کر رہا تھا، میں نے ایڈمیشن ہی اسی بنیاد پہ BS میس میڈیا میں لیا تھا کہ جرنلزم میں جانا ہے۔ اپنی انٹرمیڈیٹ کے بعد لیا، لیکن بچپن سے ہم سوچتے ہیں ہم نے بڑے ہو کے یہی کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، فوجی بننا ہے، تو آپ نے بچپن سے سوچا تھا یا آپ نے جب انٹرمیڈیٹ سٹارٹ کیا تب آپ نے سوچا کہ میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں؟ جوید چودھری صاحب ہیں، بڑے مشہور کالم نگار ہیں، ان کا ایک کالم چھپتا تھا 0 پوائنٹ ایکسپریس نیوز میں اس ٹائم، اب بھی وہ وہیں پہ ہی کر رہے ہیں اور وہیں پہ ہی چھپتا ہے ان کا کالم۔ تو میں تقریباً 8ویں کلاس سے نا ان کے کالم پڑھتا تھا، پھر روف کلاسرا صاحب کا ہوتا تھا، تو بڑا وہ، ہم جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں، ہم کہانیوں سے نا بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو وہ کہانی کے انداز میں کالم لکھا ہوا ہوتا تھا تو ہم بڑے اٹریکٹ ہوتے تھے اس سے، تو وہاں سے ایک مائنڈ سیٹ بنا تھا کہ میڈیا میں جانا ہے۔ لیکن اب جب آ گئے ہیں یہاں اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں، مختلف اداروں میں آنا جانا ہوتا ہے، سپریم کورٹ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں، سیاستدانوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، کچھ حقیقتیں کھلی ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلا ہے کہ میڈیا اصل میں ہے کیا، اور جب ہم یہاں سے اس شہر سے، شہر اقتدار سے دور ہوتے ہیں تو ہم میڈیا کو دیکھتے کیسے ہیں، وہ ایک بڑا ڈفرینس ہے۔ اچھا، ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو خبریں چل رہی ہوتی ہیں اسکرین پہ، یہ خبریں ناظرین تک پہنچانے کے لیے پروسیس کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے، کیسے یہ خبریں ہم ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں؟ ہاں، ناظرین کو لگتا ہے کہ شاید یہ بہت آسان ہوتا ہے، جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے سپریم کورٹ کی ایک لائیو کوریج دکھانا کا آغاز کیا گیا، تو کہا جا رہا تھا کہ شاید جو سپریم کورٹ بیٹ کے رپورٹر ہیں
ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی, ان کی جابس چلی جائیں گی, لوگوں کو لائیو سارا کچھ, ان کی امپورٹنس جو ہے وہ کم ہو جائے گی. حالانکہ جب سے وہ لائیو کوریج سٹارٹ ہوئی ہے تب سے ان کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ بھائی کورٹ کی جو زبان ہوتی ہے یا لینگویج ہوتی ہے وہ کتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, اور یہ صرف کورٹ رپورٹرز کی ہی ہمت ہے کہ وہ زبان کو سمجھتے ہیں, آسان الفاظ میں ان کو ڈالتے ہیں, اور پھر جو ہمارے قائرین ہوتے ہیں یا ناظرین ہوتے ہیں ان تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. بیسیکلی ہوتا ہے ایسا ہے کہ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں جو ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم سم ٹائم اس کی فوٹیج بنا لیتے ہیں, تو فوٹیج جو بناتے ہیں وہ پھر ہم اپنے آفس میں بھیجتے ہیں. وہاں پہ ایک NLE بیٹھا ہوتا ہے, نان لینئر ایڈیٹر, بیسیکلی ویڈیو ایڈیٹر آپ کہہ لیں, تو وہ اس ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے اس میں لوگو وغیرہ لگ کے آگے آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو خبر بیسیکلی پہنچ رہی ہوتی ہے اس میں ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں, اس کی ایک خبر بناتے ہیں, وہ پھر ہم اپنے ادھر سے فائل بنے ہوتے ہیں. اب تو واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں, تو واٹس ایپ گروپ کے تھرو ہم جب خبر فائل کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈیسک ہوتا ہے, ڈیسک پہ وہ خبر پہنچتی ہے, تو وہاں پہ ایک ایڈیٹر بیٹھا ہوتا ہے, وہ اس ساری خبر کو پڑھتا ہے, وہ دیکھتا ہے اس میں امپورٹنس کیا ہے, خبر کا کرنچ کیا ہے, وہ پھر اس کی ایک سرخی بنا دیتا ہے, یا او سی ہوتا ہے جو کہ آن سکرین ہوتا ہے, اس کو اینکر پڑتی ہے, اور پھر ویو ہوتا ہے. اگر ویو نہ ہو تو پھر جو ہے وہ رپورٹر کو لائن ان کر لیا جاتا ہے جسے بیپر کہا جاتا ہے, تو وہ پھر موبائل کے تھرو جو ہے وہ ساری انفارمیشن دیتا ہے, اور جو ہم یہاں سے انفارمیشن بھیجتے ہیں وہ آفس میں پھر جو ہے وہ پہنچتی ہے ڈیسک ایڈیٹر کے پاس, وہ اس کی خبر بناتا ہے. پھر اس کے بعد جو ان کا انچارج ہوتا ہے ان کے پاس جاتی ہے, وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. پھر وہاں پہ ڈائریکٹر نیوز ہوتا ہے, وہ ساری خبر کی تصدیق کرتا ہے, اور حتی الامکان یہ کوشش کی جاتی ہے کہ خبر جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ایسے سمجھ لیں کہ جھوٹ نہ ہو, کوشش کی جاتی ہے کہ سچ ہو. کافی مشکل پروسیس ہے, لائک آپ کو آئی تھنک فل ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, جو ہماری لائیو کوریج ہے جیسے 9 بجے کی نیوز بلیٹن. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے پولیس کی ماریں بھی کھائیں, گرفتار بھی ہوئے, لیکن کیا وجہ ہے صحافیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوتا ہے؟ بیسیکلی صحافیوں کی ایک جو جاب ہے وہ جاب کی نیچر ہی ایسی ہے, ہر جاب کی نیچر ہوتی ہے, تو اس میں آپ نے جو ہوتا ہے ایکسپوز کرنا ہوتا ہے بیسیکلی ریاست جو کر رہی ہوتی ہے, یا پھر ریاست کے کچھ انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں وہ عوام کے ساتھ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس دوران کچھ اس طرح کے ایک حالات واقعات ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل تو نہیں ہوتے, لیکن آپ کو انہیں فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس دوران جو ہے میں ایک بار جو ہے وہ اسلام آباد پولیس نے مجھے اریسٹ بھی کر لیا تھا 3 MPO کے تحت, وہ سیاسی نظر بندی ہوتی ہے, تو اس میں پھر میری وہاں سے رہائی ہوئی. تقریباً 1 رات میں نے گزاری, اور ایک بار جو ہے وہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑا ہوا تھا, تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب کی گاڑی کا پروٹوکول کا ایک گاڑی تھی, اس نے جو ہے وہ ٹکر لگائی تھی. وہ ایک ایکسیڈنٹ کہہ لیں آپ, جان بوجھ کر تو میں بھی نہیں کیا ہوگا انہوں نے, ایسا ایکسیڈنٹ ہی تھا. کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا, ہاں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ وہ تھا ایک ایکسیڈنٹ. ہم ابھی وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہم تو بھی سیکھ رہے ہیں, ہم ابھی اس لیول کے ہیں نہیں کہ کہہ لیں, لیکن پتہ نہیں چلتا یہاں پہ کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہاں پہ کسی چیز کا بھروسہ نہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو, عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے اور نون لیگ کا جلسہ ہے, دونوں میں کوریج کے لیے آتے ہیں میڈیا والے. نون لیگ کے جلسے میں لائک جو کوریج کے لیے آئے ہوتے ہیں, میڈیا پرسن آئے ہوتے ہیں, ان کو نہیں روکا جاتا. عمران خان کے جلسے میں ان کو کوریج کرنے سے روکا جاتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ ایسا بیسیکلی اب ہمارے یہاں پہ نا اب ڈیجیٹل میڈیا کو بڑا بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ شاید نہ ون سائیڈڈ ہو کر چلتے ہیں, یا یہ ویوز کے لیے جو ہے کسی ایک کی سائڈ لے لیتے ہیں. اب جو مین سٹریم ہے بیسیکلی وہ بھی ایسے ہی ہے. اب دیکھ لیں اب اتنی ڈیوائڈ ہو چکی ہے کہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ کس کے متعلق خبریں سننی ہیں تو کون سا چینل لگانا پڑے گا. لائک اگر آپ نون لیگ کے متعلق خبریں سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جیو نیوز لگانا پڑے گا. ابھی پی ٹی آئی پر پابندی چل رہی ہے, لیکن اس سے تھوڑا عرصہ پہلے اگر آپ پی ٹی آئی کے متعلق اچھی خبریں سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اے آر وائی لگانا پڑے گا, یا پھر بولڈ نیوز لگانا پڑے گا. اور اے آر وائی نیوز کو بند بھی کیا گیا, ہاں اسی بنیاد پر بند بھی کیا گیا تھا. تو اب جو بھی جلسے یا جلوس ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا قائدین, ہمارا جو قائد ہے یا ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں یہ سب ٹھیک ہے. سو جو چینلز ہمارے قائدین کے خلاف یا ہماری سیاسی جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے تو یہ کسی طور ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب اسی طرح پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے تھے تو وہاں پہ بڑی مخالفت ہوتی تھی جیو نیوز کے لیے, ان کی ڈی ایس این جی کے لیے, یا کسی کو پتہ چل جاتا یا ان کو لوگو دیکھ لیتے تو لوگوں
لوگوں کو جو ہے وہ غصہ یا اشتعال آ جاتا تھا کیونکہ لوگ بہت زیادہ جذباتی ہیں ہمارے پاکستان کے. اور اسی طرح اگر نون لیگ کا ہوتا تھا تو ایسی ہی مشکلات ARY نیوز کے لیے یا بول نیوز کے لیے ہوتی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے یہ PTI کے حامی ہیں, یہ ہمارے یہاں کی جو خامیاں ہیں شاید وہ دکھائیں گے. سو اس وجہ سے جو ہے وہ مخالفت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے کہیں نہ کہیں سے. اچھا, جو اسٹوڈنٹس میڈیا اسٹوڈنٹس کہہ لیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گے ان کو آپ؟ جو اسٹوڈنٹ اس میڈیا فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, صدیق جان ہیں بڑے مشہور جو ہیں وہ صحافی ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو ہم جب آئے تھے اس وقت جابز نہیں تھے, اب تو ڈیجیٹل میڈیا میں بہت اپرچونٹیز ہیں لوگوں کے لیے, ایسا نہیں ہے کہ اب مواقع نہیں ہیں. اب کام کرنے والے لوگ کم ہیں اور جابز زیادہ ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے خاص طور پہ یہاں پہ. تو اس ٹائم نا صدیق بھائی کے میں الفاظ میں نے کبھی انہوں نے ڈائریکٹ نہیں مجھے کہا, لیکن میں نے وہ دوستوں کے تھرو سنے ہیں, میرے جو دوست ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں, تو اس میں وہ بڑا کہتے ہیں کہ یار اگر آپ کام کرنے والے ہیں نا, آپ میں پیشن ہے, آپ کام کرنا جانتے ہیں, آپ محنتی ہیں, تو پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. جاب جو ہے وہ مشکل نہیں ہے حاصل کرنا ہے, آپ کو جو ہے وہ کام کرنا آنا چاہیے, کام کا پیشن ہونا چاہیے آپ کے اندر. تو اب جو نئے آنے والے لوگ ہیں, ابھی تو میں خود بھی ویسے نیا ہی ہوں, میں سیکھ رہا ہوں بہت ساری چیزیں, لیکن ان کو یہی ہے کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے, اگر آپ یونیورسٹی میں ہی کر رہے ہیں تو آپ وہیں سے جو ہے اپنے کیریئر کا آغاز ضرور کر دیں. ایسا نہ ہو کہ 4 سال جو ہے آپ خواب دیکھ کے گزار دیں. بالکل, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ڈگری کے 4 سال بس یونیورسٹی میں ہی محدود ہو کے رہ جاتے ہیں, اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ جاب ملے گی یا نہیں ملے گی. وہ جو یونیورسٹی ایک ڈریم ورلڈ ہوتی ہے, 4 دیواری, وہ جو خوابوں کی دنیا ہوتی ہے, اس سے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو تب انہیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے. اگر وہ اس خوابوں کی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے کام شروع کر دیں تو پھر جب وہ حقیقت کی دنیا میں آئیں گے تو ان کو اپنے خوابوں تک پہنچنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی میری والدہ کہتی ہیں کاہل کے لیے دنیا بند ہے. ہاں, تو یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ محنت کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے دنیا میں ہر جگہ ہر دروازہ کھلا ہوا. ایسا ہی ہے. تو بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. تھینک یو. ناظرین, آپ نے احسن واحد کی باتیں سنی. آج کی قسط کے لیے اتنا ہی. اگلی قسط میں ایک باصلاحیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.